الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لے کر آیا اور اللہ ہی کی توفیق سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. 2 دن سے روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کیا ہوں. آج بھی چند مسائل بیان کروں گا. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. روزے کی حالت میں ناس لینا، جیسے بعض بوڑھوں کو، بوڑھیوں کو یا نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے ناس لینے کی، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی روزے کی حالت میں ناس لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں وکس لینا یا جنڈو بام ناک میں لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے. ہاں، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی وکس یا جنڈو بام پیشانی پر یا گلے کے نیچے لگاتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں انہیلر لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگوں کو دمہ کی بیماری ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگ انہیلر لیتے ہیں تو ان کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے. تو روزے کی حالت میں یہ استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. روزے کی حالت میں لینس آنکھوں میں لگوانا، آنکھوں سے نکالنا، یہ جائز ہے. اس سے روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. روزے کی حالت میں ڈکار آتی ہے. ڈکار آنے سے منہ میں پانی آ گیا یا کوئی کھانے کا دانہ وغیرہ نکل آیا تو اس کو تھوک دینا چاہیے، باہر نکال دینا چاہیے. یا ڈکار آنے کے بعد اندر سے پانی نکل آیا یا کوئی اور چیز نکل آئی اور خود بخود ایک دم واپس چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر ڈکار آنے کے بعد کچھ پانی نکل آیا یا کوئی اور چیز نکل آئی اور جان بوجھ کر نگلتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس روزے کی قضا کرنا رمضان کے بعد واجب ہے. اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، روزوں میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. نماز الگ فریضہ ہے، روزہ الگ فریضہ ہے. اس لیے اگر کوئی یہ خیال کرے روزہ رکھنے کے بعد اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر روزوں کا کیا ہوگا. گناہ اپنی جگہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ ہے، مگر روزہ صحیح ہو جاتا ہے. غسل کرتے وقت غرغرہ کرنا مستحب ہے.
کلی کرنا فرض ہے، یا وضو کرتے وقت غرغرہ کرنا مستحب ہے، کلی کرنا سنت ہے۔ غسل واجب بھی ہو جائے، فرض بھی ہو جائے، تب بھی غرغرہ کرنا مستحب ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، اندیشہ ہے غرغرہ کرنے کی صورت میں پانی حلق کے اندر چلا جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ہرگز غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں، عود کا دھواں، اس طرح کا دھواں حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس دھواں سے اپنے آپ کو بچانا ممکن ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اگربتی اور عود وغیرہ سلگا کر اس کا دھواں سونگھتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس دھواں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، ایسے دھواں جس سے بچنا مشکل ہے، جیسے راستوں میں جا رہے ہیں، سواریوں کا دھواں اور ٹو ویلر کا دھواں، اس دھواں سے بھی اگر اپنے آپ کو بچانا ممکن ہے تو ضرور بچانا چاہیے۔ اگر ناممکن ہو، بچانا مشکل ہو، مجبوری کی صورت میں راستے میں چلتے ہوئے اچانک سواریوں کا دھواں حلق کے اندر چلا گیا تو علماء نے لکھا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر بچانا ممکن ہے تو ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال ایسے دھواں جس سے بچنا ممکن ہو تو اس دھواں سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے۔ تو اگربتی، عود وغیرہ سلگا کر روزہ دار روزے کی حالت میں وہ دھواں سونگھتا ہے اور وہ دھواں حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ان مسائل کو سنا، دوسروں کو بھی سنائیں، دوسروں کو سینڈ کریں، شیئر کریں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔